السلام علیکم سامعین کرام، آج کے اس عنوان خاص میں ہم ایک ایسی عنوان و بات پر روشنی ڈالیں گے کہ جو زمانے میں مشہور و معروف ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ کیا اللہ نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت کون سی ہے، اور اس بات کا اصل مطلب کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھنی چاہیے، کیونکہ اس عنوان میں زیادہ تر لوگوں کا نظریہ درست نہیں ہے، یا پھر اس بات کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا ویڈیو مکمل طور پر لازمی دیکھیں، اور جتنے چینل پر نئے آئے ہیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیے، اللہ عز و جل قرآن شریف میں سورہ زاریات کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا لفظ تو لفظ اس آیت کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے نظریے کی طرف۔ تو سامعین کرام، اب ہم یہاں اس آیت مبارکہ کے دو نظریے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا نظریہ جو زمانے میں عام ہے لیکن آیت کے مطابق درست نہیں ہے، جو کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جسے جان کر ایسا نظریہ ملتا ہے کہ جیسے اللہ نے جن و انسان کو صرف و صرف اپنی عبادت مثلا نماز روزہ کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ہم جو دنیا کا کام کرتے ہیں یہ تو بس اللہ کا رحم ہے کہ جو وہ کچھ نہیں کہتا، ورنہ ہم بس اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیے، اور اس طرح ایک ایسا نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہم پر ایک لوڈ و بوجھ اور ایک پریشر رکھ دیا ہو، اور اللہ کوڑا لے کر کھڑا ہو گیا ہو کہ کر عبادت، اور بس دھبا دھب لگ جاؤ عبادت میں، باقی دنیا کے کام جو ہم کرتے ہیں اسے بس رحم ہی سمجھو، جو وہ کچھ نہیں کہتا، ورنہ تو اس نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو بس اس نظریے سے ایک اس طرح کی روپ ریکھا بنتی ہے کہ جس میں محبت و ادب و اخلاص و عبادت کا نور نظر نہیں آتا ہے۔ اور سامعین کرام، اب چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کے دوسرے اور درست نظریے کی طرف، جو اولیاء اللہ و صوفیاء کرام کی نسبت سے حاصل نظریہ ہے۔ تو دیکھیے، یہ آیت مبارکہ کہ اللہ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ ہمیں ایک لیونگ ڈسپلین دے رہا ہے، بلکہ اللہ ہماری شان ہمیں بتا رہا ہے۔ یہاں اللہ کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے، اس آیت سے مراد صرف نماز روزہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ ہماری شان ہمیں بتا رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے اس شان کے ساتھ، اس شان کے موافق پیدا کیا ہے کہ فقط دین ہی نہیں بلکہ تیرا دنیا کا بھی ہر جائز کام عبادت ہو جائے۔ تجھے ہم نے وہ شان بخشی ہے کہ تیرا چلنا پھرنا، تیرا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، حتیٰ کہ پوری حیات عبادت ہو جائے، یہ ہے تیری شان جو ہم نے تجھے بخشی ہے۔ سامعین اکرام، اور دیکھیے، اتنا ہی نہیں بلکہ جب کوئی شخص برائیوں میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہو جائے تو یہ آیت ہمیں یہ بھی فکر دیتی ہے کہ اے انسان، تو نے خود کو یہ کہاں غفلت میں جھونک لیا
تو نے خود کو کیوں پلید کر لیا؟ تو کیوں اپنی شان و شوکت کو بھول کر نجاست میں پڑ گیا؟ یہ تیری خود کی ہی خرابی ہے۔ تجھے تو تیرے رب نے شان عبادت کے موافق پیدا کیا ہے۔ تیری شان تو یہ ہے کہ تیری پوری حیات ہی عبادت ہو جائے۔ تو المختصر، یہاں عبادت کی شکل میں اللہ نے کوئی لوڈ و بوجھ نہیں رکھا، بلکہ ہمیں ایک لیونگ ڈسپلین دیا ہے، ایک تحفہ دیا ہے۔ ہماری شان ہمیں بتائی ہے، دکھائی ہے کہ اے غافل، اپنی شان سے غفلت برت کر پلیت نہ ہو۔ گر تو پلیت ہوتا ہے تو یہ تیری ہی خرابی ہے۔ ارے تیرے رب نے تو تجھے اس شان کے موافق پیدا فرمایا ہے کہ تیری پوری حیات ہی عبادت ہو جائے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے یہ عنوان باغور توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو ضرور آپ کو یہ عنوان پسند اور سمجھ آیا ہوگا، اور اسی طرح دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم سے جڑی دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل علم صوفیانہ سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔